جس شان سب بڑیا سبحان جس نے ہمیں جمعۃ المبارک کے ساتھ مبارک ساتھ 25 ذو الحج مبارک پچھلا جمعہ 18 شان سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر خیر ہوا. ہم نے عہدیداران سرکار عثمان پاک کا اپنا نام لکھوایا, آپ کا ذکر خیر کیا, سنا ایمان تازہ اور دل میں محبت پیدا ہوئی اور اللہ کی عبادت بھی ہو گئی. میرے آقا دلوں میں خوش ہوئی. سرکار عثمان پاک کی قبر تو پہلے روشن ہے. جی 18 ذو الحج شہادت دے سرکار عثمان غنی رضی اللہ. یکم محرم امام العادلی, امام العارفی, امام العاشقین, امام الصحابہ, امیر المؤمنین, سسور مصطفیٰ, قاری قرآن, عدلوں کا بادشاہ جناب امام العرب والعجم فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت و سعادت. اسلامی لحاظ سے ذو الحج آخری مہینہ, محرم پہلا مہینہ, یہ آخری مہینہ اور پہلے مہینہ کی شہادت یہ پیغام دے رہی ہے کہ اسلام قربانی مانگتا ہے اور اسلام قربانی مانگتا ہے اور شہنشاہ بناتا ہے. اسلام کبھی کسی کو غریب نہیں ہونے دیتا. اسلام وہ بادشاہ ہے جس سے جو بھی آیا اس کو ملا.
اسلام کسی دن کھانے نہیں کر دینا. ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اسلام ہے اللہ کے نزدیک. اور جس نے اسلام پر جتنی قربانی دی اتنا بڑا اس کو انعام ملا. جی سرکار عثمان پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی خدمت کی. تجارت ہو، عبادت ہو، خدمت قرآن ہو، تعمیر مسجد ہو، مساجد ہو، غریبوں مسکینوں کی مدد ہو، جنگیں ہو، اپنا تن من سب قربان کیا. یہاں تک کہ منبر مصطفیٰ علیہ السلام پر حضور نے خود فرمایا آج کے بعد کوئی عمل عثمان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. یہ اعلان فرمایا جس نے جنتی جوان کو دیکھنا ہو تو میرے عثمان کو دیکھنا. اگر قربانیاں دی ہیں تو انعام کیا ملا ہے نہیں. اسی طرح فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اسلام قبول کیا اور پھر اسلام کی نوکری کی، خدمت اسلام. اتنی نوکری، اتنی خدمت، اتنی قربانیاں. 26 لاکھ امیر کا بادشاہ بنا. سب سے زیادہ فتوحات، سب سے زیادہ دین کی خدمت، سب سے زیادہ اسلام کا جھنڈا جو بلند ہوا وہ فاروق اعظم کے دور میں ہوا. جی عدل قائم کیا تو کر کے دکھایا، فتوحات کی تو کر کے دکھایا. اور تین بر اعظم کے آگے جناب فاروق اعظم 2 سپر پاور، جیسے کہتے ہیں یہ امریکہ، برطانیہ، رشیا سپر پاور ہمارے دور میں توجہ ہے. دیوانے بن کے بولو. اسی طرح ایک ایران، ایک روم، کسرا کہتے ہیں ایران کو، کیسر کہتے ہیں روم کو. بڑی سپر پاور کی کافروں کی. جی پوری دنیا میں ان کی حکومت تھی. ایران کو بھی فتح کیا فاروق اعظم نے، اور کیسر کو، روم کو بھی فتح کیا. اسلام کے جھنڈے کھڑے اور پھر بتا دیا محمد کی دیوانے یوں ہوا کرتے ہیں. اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ توجہ سے سنیں انشاءاللہ فیض ملے گا. جی جناب کی طرف سے، فاروق اعظم کی طرف سے فیض ملے گا انشاءاللہ. توجہ کرنا، اللہ بھی اپنے بندوں کو چنتے ہیں. جی بندہ دل تیرا رہے صبر کے ہم بلا لیتے آجا تیری باری آ گئی، آجا تیری باری آ گئی. میں نے تجھے قبول کیا ہے. توجہ کرنا میرے پیارے بھائی. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوان بھی ہے، طاقتور بھی ہے، چڑھتی جوانی بھی ہے، پہلوان بھی ہے، سردار بھی ہے، بہادر بھی ہے، تاجر بھی ہے، سردار اپنے سردار بھی ہے، بہت کچھ ہے. اور پھر جب میرے آقا نے فاران کی چوٹی پہ اسلام کا پرچم بلند کیا نا، تو سب سے پہلے جس دل نے اس آواز کو اپنے دل کا نشیمن بنایا وہ صدیق اکبر ہے. وہ صدیق اکبر ہے. اب اسی طرح بڑھتے چلے گئے، بڑھتے چلے گئے. ادھر سے بلال آ گیا، ادھر سے روم سے صہیب آ گیا، یاسر آ گیا، ادھر سے صدیق آ گیا، ادھر سے امیر حمزہ آ گیا، اور ادھر سے عبداللہ بن مسعود آ گیا، ادھر سے ابو ہریرہ آ گیا،
اور اسی طرح پڑھتے گئے تعداد 39 ہو گئی اور پھر کافروں نے سرداروں نے مل کر فیصلہ کیا کہ آخری فیصلہ جی اسلام کی ٹھکانے والے بھی شروع سے پیدا ہوئے اور اسلام کی نوکری کرنے والے بھی شروع سے آئے باطل ہمیشہ مٹتا رہتا ہے حق ہمیشہ غالب رہتا ہے قرآن کہتے ہیں وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ کام نہ کرو پریشان نہ ہو تم جان لو اگر تمہارے پلے میں ایمان ہے فتح تمہاری ہے فتح تمہاری ہے اور پھر اسلام کسی کا قرض نہیں رکھتا جس نے اسلام کی نوکری کی اسلام نے اس کو عزت دی اب فیصلہ ہوا ختم کر دو لیکن قرآن کہتا ہے یریدون ان یطفئوا اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون کافر کہتا ہے پھونکے مار کے اسلام کے چراغ کو بجھا دے اللہ فرماتا ہے میں نے تہیہ کر رکھا ہے میں نے اس نور کو بلند کرنا ہے اللہ اکبر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مجلس میں فیصلہ یہ ہوا بھائی اللہ کے نبی کو شہید کر دو بات ہی ختم ہو جائے گی سارے یہ بکھر جائیں گے لالچ بھی دیا انعام بھی رکھا اور بڑی بڑی باتیں ڈیمانڈیں کی ڈیمانڈیں رکھی سردار بنا دیں گے سب سے بڑا زیادہ مال دے دیں گے گھوڑے اونٹ خچر تجارت ہر چیز اس کے ہاتھ میں ہوگی تو یہ کام کرے گا تو اس میں کسی کا دل نہیں بڑھ رہا تھا آگے نہیں بڑھ رہا تھا فاروق اعظم کے دل میں چٹکیاں نہیں لالچ میں چلو سردار کو بن جاؤں گا نام تو میرا ہوگا نا پہلوان تو ویسے ہوں مقابلہ میرا پورا عرب نہیں کر سکتا چلو یہ کام بھی کر لیتے ہیں گھوڑے پہ سوار بیان سے تلوار پار ہے میں تمہید بات رہا ہوں بات آگے ہے اللہ مجھے اللہ اکبر گھوڑے پہ سوار رستے میں ابو نعیم بن عبداللہ ملے دیکھا عمر کے تیور کہاں چلے کہا نہ ہوگا باس کا مجھے بھی باسری آج میں مدعا ہی مکانے جا رہا ہوں تو ابو نعیم نے کہا تیری ضرورت نہیں ہے جا اپنا کام کر فلاں قبیلہ اور ہاشم کیا جواب دے گا وہ معلوم کر لیا عمر نے یہ بھی محمد ہی بن گیا یہ بھی غلام مصطفیٰ بن گیا کہا تو بھی ادھر میں ہاں میں ادھر کہا پہلے ادھر ہی صحیح کرتا ہے پھر آگے چلیں گے پہلے یہی تیرے سے تو ہاتھ لڑ لیتے ہیں تو ادھر سے بھی تیار نہیں کرا ادھر سے بھی نہیں کرا قریب تھا کہ گتم گتا ہو جاتے جھگڑا لڑائی ہو جاتی لیکن ابو نعیم نے کہا اور میرے سے بھی لڑے لیکن پہلے اپنے گھر کی خبر تو لے تیرے گھر میں اسلام بھی آ گیا قرآن بھی آ گیا اور تیرے گھر میں قرآن کس کہاں سے قرآن نکالے گا کس سینے سے نکالے گا جس کو محمد قرآن پڑھائے وہ جسم کے ٹکڑے تک کروا سکتا ہے تو کہا آگ بگولا ہو کے کہنے لگے آگ بگولا ہو کے کہنے لگے اچھا پھر میں پہلے ادھر کا پتہ کرتا ہوں تو بالمختصر دروازے پہ دروازہ بند اندر حضرت قاری فقہ رضی اللہ تعالیٰ لو اندر قرآن پڑھا رہے ہیں وہ میرے پیرا شاہبنان بن جا تاجر بن جا بڑا زمیندار بن جا ملک چودھری بن جا بڑے پیسے والا بن جا یاد رکھنا قرآن کو پیٹ کی تو الٹا گرے گا منہ کے بل گرے گا اور پھر جہنم میں فرشتے پھینک کے ڈال دیں گے اگر قرآن سینے سے لگایا جہاں بھی جائے گا فتح ہوگی سچے دل سے قرآن کو سینے سے لگا اس کی زیارت کر اس کو پڑھ گاڑی پہ بیٹھ تو پڑھ آ جاتے پڑھ آتے پڑھ نہ آمد قرآن شریف تے پڑھنا الحم شریف تے پڑھنا الرحمن تے یاسین تے مزمل تے پڑھنا ایک آیت یاد کر لے ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہی لنا من امرنا رشدا
کسی ایک آیت کو یاد کر کے پڑھتا جا. میں منبر رسول پہ سچ کہتا ہوں جہاں بھی جائے گا کام سنا ہوگا, فتح ہوگی. اور پڑھتے پڑھتے چلا جا. جنازے میں تیری عزت, دعا میں تیری عزت, قبر میں تیری عزت, گھر میں تیری عزت, یاروں میں تیری عزت, بازاروں میں تیری عزت, مجمع میں تیری عزت, کتاب میں تیری عزت, قبر میں تیری عزت, حشر میں تیری عزت, اور صراط میں تیری عزت, حوض کوثر میں تیری عزت, میزان عدل میں تیری عزت, مصطفیٰ کے دربار میں تیری عزت, اللہ کے دربار میں تیری عزت. قرآن کو جو سامنے کیا اس کو پڑھتا رہا, نوکری کرتا رہا, سینے سے لگاتا رہا. یہ خود عزت والا ہے, اس کو بھیجنے والا عزت والا ہے. مصطفیٰ بھی آیا وہ بھی بڑی عزت والے ہیں, سینے سے لگا تو بھی عزت والا. تیرا چہرہ بنا نہیں, آگ مسئلے کا شکار کیوں ہے؟ ہم نے ساری چیزوں کو آگے کیا, قرآن کے پیچھے کیا. تھک کے کھاتے جا رہے ہیں, مسلمان کھلے کھاتے جا رہے ہیں. کیا جرات ہے سبیرن کہ ہمارے قرآن کی توحید کرے؟ لیکن اگر مومنوں کے دل میں کوئی غیرت ہوتی ہے ایسا کیوں کرتا؟ اس لیے کہ ہم نے قرآن کو پیچھے رکھا تو وہ گستاخی پہ گستاخی کر رہے ہیں. کاش کہ قرآن کا دیوانہ ہوتا کسی کو جرات ہی نہ ہوتی. جی قرآن نے کیا کر دکھایا؟ اب اندر دستک دینا دروازہ پر, اندر سے استاد پڑھا رہے ہیں, دستک کھینچ کے دی, باپ اندر چلے گئے, استاد محترم دروازہ کھولا, بہن نے کون عمر کیا کر رہے تھے, کیا کر رہے تھے؟ آگے بہن تھی, کیا کر رہے تھے؟ عمر سیدھی گل ہے, قرآن پڑھتے تھے. قرآن پڑھتے پہ میرا قرآن دیکھ کے تو آیا تھے کہ کیڑی ہے. اگر عمر تجھے کیا بتا کہ قرآن نکلا مصطفیٰ کی زبان سے ہے اور رب کا نورانی کتاب اور قرآن ہے. ہم تو اس کو پڑھ رہے ہیں, وہ کب سے سامی بن گئے, کب سے اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دیا. کہا جب سے محمد نے گمراہی ہو گئی, ضلالت ہو گئی, شرک ہو گیا, بدعت ہو گئی, ہر برائی ہو گئی, جب دیدار مصطفیٰ کیا ہے, صحبت مصطفیٰ ملی ہے, ساری برائیاں مٹ گئی, اعلیٰ صفتیں آ گئی. اب یا تو نماز پڑھتے ہیں یا قرآن پڑھتے ہیں یا دیدار مصطفیٰ کرتے ہیں. بس ہمارا اور کوئی مشورہ نہیں. کہا جان دینی ہے یا ایمان دینا ہے؟ کہنے لگی عمر سن, جان تیرے حوالے, ایمان مصطفیٰ دے حوالے. جی تو بہنوئی وہ بھی آ گئے, بہنوئی کو بھی مارا. پھر رلوان تھا, عربی اصل تھا, سردار تھا, ہاری گھر کا ہاتھ تھا, بہن کو مارنا شروع کیا, بہنوئی کو مارنا شروع کیا. قرآن دینا تے مار کھانا ہی صحابہ کی سنت ہے. جی مارا کھانا, جی اتنا زور سے مارا بہن کو کان میں سے دانتوں میں سے عمر کا ہاتھ تھا. تو پھر خون آلودہ چہرے کے ساتھ بہن والی سن عمر, جس باپ کا تو بیٹا ہے اسی باپ کی میں بیٹی ہے. جس خاندان سے تو تعلق رکھتا ہے اسی خاندان سے میں تعلق رکھتی ہوں. جس ماں کا دودھ تو نے پیا ہے اسی ماں کا دودھ میں نے پیا ہے. جس سینے پہ تو نے پرورش پائی اسی سینے پر میں نے پرورش پائی. جس گود میں تو لیٹا اسی گود میں میں لیٹی. سن تو قریشی ہے تو میں بھی قریشی ہوں. یاد رکھ, جسم کے ٹکڑے تو ہو سکتے ہیں لیکن قرآن نہیں جا سکتا, ایمان نہیں جا سکتا.
10,000 دے، یہ وہ نشہ نہیں، اسے تلشی اتار دے، لگانے دو۔ دیکھا حضرت نے دیکھا چہرے پہ بی بی کے خون دیکھا، پہلی مرتبہ بہن کو اتنی زور سے تھپڑ مارے، خون نے اثر کیا، خون نے خون پہ اثر کیا، تو پھر غصہ کافور ہو گیا، غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بہن کے خون کو صاف کرتے ہوئے کہتے ہیں میرے ہاتھ میں درد ہو گیا اور تم پہ اثر نہ ہوا، تم اپنی بات پہ ڈٹی رہی، وہ چیز کیا ہے جو جان دینے پہ تمہیں اکسا رہی ہے، لیکن بات سے انکار نہیں کرتے، ایمان اور قرآن نہیں چھوڑتے۔ ذرا وہ کتاب تو مجھے دکھاؤ، ذرا کتاب تو مجھے سناؤ، وہ کیا چیز ہے جس نے تمہاری زندگی بدلا دی ہے، اتنا مضبوط کر دیا ہے، اتنا طاقتور بنا دیا ہے، اتنا استقامت والا بنا دیا ہے، جان دینا چاہتی ہو، اس قرآن کو نہیں چھوڑنا چاہتی، ذرا مجھے تو سناؤ۔ تو پھر جناب والا سارے بیٹھ گئے، وہ بہنوں بھی بیٹھ گیا، بہن بھی بیٹھ گئی، کہنے لگے ذرا مجھے تو سناؤ۔ تو بی بی نے کہا پلیتوں کو قرآن نہیں سنایا جاتا، پاکوں کو سنایا جاتا ہے، ذرا غسل کر کے آؤ، کپڑے سونے پہن کے آؤ، ذرا احترام کے ساتھ آؤ، تیاری کر کے آؤ، گندے کپڑوں کے ساتھ، گندے ہاتھوں کے ساتھ، بے وضو ہاتھوں کے ساتھ اللہ کے قرآن کو چھویا نہیں جا سکتا۔ احترام کے ساتھ پاک وضو ہو کے قرآن کو سینے سے لگا کے اس کا بوسہ دے کے قبلہ کی طرف منہ کر کے قرآن پڑھو۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا جو اس طرح قرآن پڑھے باتیں دنیا کی بیچ میں نہ کرے تو یوں سمجھے اللہ اس سے باتیں کر رہا ہے، یہ بندہ اپنے مولا سے باتیں کرتے سبحان اللہ جی۔ کہا غسل کرو، آگئے غسل کر کے سونے کپڑے پاکے بظاہر پاک ہو گئے، اور اندر تو پلیتی جب ختم ہوگی جب کلمہ پڑھیں گے، کپڑا پلیت ہو جائے تو پانی سے پاک ہوتا ہے، اور کفر سے جسم پلیت ہو جائے تو محمد کے کلمے سے پاک۔ پھر جناب والا کہا اس کو ہاتھ نہیں لگانا، قریب بیٹھ جاؤ۔ اب بی بی نے جناب والا کہا میں قرآن سناتی ہوں، پہلے بچیاں قرآن سنانے سے شرماتی نہیں تھی، گانے گانے سے شرماتی، پہلے شرم و حیا تھا، زبان پہ قرآن تھا، بچے صلاح الدین ایوبی پیدا ہوتے تھے، کیوں جناب؟ سبحان اللہ، علم الدین غازی پیدا ہوتے تھے، اللہ اکبر، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نوکر پیدا ہوتے تھے۔ ماں جب قرآن کی قاریہ تھی یا پھر خواجہ بختیار کاکی پیدا ہوتا تھا یا عبدالقادر جیلانی پیدا ہوتا تھا، بی بی نے کہا توجہ کر، ادھر جناب والا بی بی نے قرآن پڑھنا شروع کیا، اور یاد رکھو جہاں قرآن ہوتا ہے وہاں رب بھی ہوتا ہے، رب کا مصطفیٰ بھی ہوتا ہے، فیض دو ہوتے ہیں، جب بندہ پڑھ رہا ہوتا ہے ادھر سے آ رہے ہوتے ہیں، جب بندے آگے سن رہے ہوتے ہیں تو پھر ان کے سینے میں نور جا رہا ہوتا ہے، پھر سینہ چمکتا ہے، دل مچلتا ہے، زبان سے بے ساختہ آواز آتی ہے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بی بی نے کہا وہ بھیا ذرا قرآن سن لے، پھر جب سامنے بٹھا کے قرآن پڑھا، سنت ادا کرتے ہوئے ذرا پڑھنا چاہتا ہوں، اللہ اکبر، بی بی نے ذرا ٹکا کے پڑھا، محبت اس انداز سے پڑھا، عمر ہل گیا، بی بی نے سن فرمایا شوروں پر طرف توجہ کر، بی بی پڑھنے لگی بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ،
بڑھاتے گئے، جناب والا جسم جھومنے لگا۔ قرآن تو پھر قرآن ہے، جب قرآن کی لوری مل جائے رحمت برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ بی بی پڑھتی گئی، عمر روتے گئے، بی بی پڑھتی گئی، عمر جھومتے گئے، بی بی پڑھتی گئی، عمر کا دل نورانی بنتا گیا۔ بی بی کئی آیتیں پڑھ گئے، آگے جب اس آیت میں پہنچی اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ جب اس آیت پہ پہنچی تو عمر کا دل پگھل گیا، جناب والا رونا دھونا شروع کر دیا، کہنے لگے او میری بہنا ٹھہر جا، رک جا، آگے سونے کی برداشت نہیں ہے، چل ابھی مجھے غلام بناؤ، کپڑے میں گلے میں کپڑا ڈالو، تلوار حمائل کر دو، یہاں لٹکا دو اور میرے ساتھ چلو، میں مصطفیٰ کے دربار میں جانا چاہتا ہوں آیتوں کا سر لینے کے لیے، لیکن تقدیر مولا کالے بھائی سر دینے کے لیے حاضر ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ جناب والا جب یہ بات حضرت خباب اندر تھے وہ تشریف لائے اور پھر کہنے لگے عمر ابشر، مبارک تجھے، عمر تجھے مبارک۔ اس بات کی مبارک کہنے لگے کل جمعرات تھی، میں بھی ساتھ تھا، میرے مصطفیٰ بھی ساتھ تھے، رات کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خانے کعبے میں چلے گئے اور خانے کعبے کو پکڑ کے کہا میرے مولا سبحان اللہ، تیری سبحان اللہ تو سبحان اللہ، اللہ اکبر، میرے مولا، میرے دادا، میرے کریم اللہ، تیرے دھرتی میں خانے کعبے کے قریب میں دو عمر رہتے ہیں، میرے مالک ایک عمر دین قرآن کی نوکری کے لیے دے جاتے ایک عمر دے دے اور میرے مالک جو تجھے پسند ہو وہ دے دے۔ حدیث میں حضور عمر ابن خطاب کے بارے میں بھی ذکر کیا، خباب نے کہا او عمر تجھے مبارک ہو، میرے نبی نے دعا مانگی تھی اجابت کا سہرا، اجابت کا سہرا، عنایت کا چراغ دلہن بن کے نکلی، دعائے محمد اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد، اور کل سرکار نے جو دعا مانگی تھی دعا قبول ہو گئی۔ عمر دعا گیا تجھے مبارک ہو، میں بھی ساتھ چلتا ہوں، اللہ اکبر کبیرہ۔ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب والا اپنے بہن کے ساتھ، بہنوئی کے ساتھ، میرے آقا کے صحابی کے ساتھ چل پڑے، دار ارقم میں پہنچنے لگے، ابھی رستے میں تھے کچھ فاصلے پہ تھے، خبر مل گئی عمر آ رہا ہے، عمر آ رہا ہے، عمر آ رہا ہے، گڑر ہے، بہادر ہے، کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، سارے صحابہ تیار ہو گئے، تلواریں نکال لی، امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو میرے نبی کا بھی شیر ہے، تمہارے خدا کا بھی شیر ہے، بڑا بہادر ہے جناب، دروازے پہ نوکری کر رہے ہیں، مصطفیٰ کی پہرا دے رہے ہیں، تلوار ہاتھ میں ہے، جو ہے سبحان اللہ، کبیرہ، تو پھر کہنے لگے سنو کرے ہو، گھبرانا نہیں، محمد کے غلام ڈرتے، غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، سر کٹ جائے رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ آگے بولے امیر حمزہ، یہ آیت جانی نیت نات مرحبا، موسٹ ویلکم، مرحبا اہلا و سہلا مرحبا، جب بری نیت نال آیا ہے پھر
تلوار بھی ایدی سر بھی ایدا میرا نام اللہ رسول دشے میرے امیر حمزہ کہتے ہیں میں ہاشمی قریشی میں بڑا طاقت بڑا دیکھ لینا قریب آئے اور قریب آئے عمر سر میں سبحان اللہ عمر چلے لگن تک کوئی نور نہیں دل بھی جھک گیا اکھا بھی جھک گیا سر بھی جھک گیا وہ پیرا ادھر دل جھکے تیرا اکھا جھک کر تیری پشانی جھکے کم اولا ہوگا میں نیواں میرا مرشد اٹھا میں نیواں میرا مرشد اٹھا اچھیاں دے سنگ لائی صدقے جوان نہ اچھیاں تو نیویاں نال نبائی آگے سر نیواں سرکار تک کار پہنچ گئی عمر آندہ ہے پیا عمر آندہ ہے پیا فرمایا عمر آندہ نہیں عمر آگیا ہے عمر آیا نہیں عمر لایا گیا ہے شک نہ کرو کچھ نہ کہو روکو نہیں ٹوکو نہیں دروازے کا بوا کھول دیو اے آن دیو عمر نو آن دیو عمر نو ذرا ادھر کل اللہ ساڑی دعا کو دعا کی تھی عمر آ گیا حضور کے قدموں میں بیٹھ گیا سر نیمہ میرے پاک نبی اسلام میں کرنا پکڑے سبحان اللہ کرنا پکڑے ہلایا اوے عمر کینے آیا ہلا کے اوے کینے آیا میں نوکری کروڑا آیا تے ہوئی نہ دے سے نوکری کرنا ہے قرآن سکھانا ہے تھوڑا کلمہ پڑھانا ہے تھوڑی خدمت کرنا واسطے میں آیا ہے جی اس ٹائم سرکار کو میں اشارہ رکھا جشن آ رہے تھے جشن بیٹھے جشن پھر ایک شاعر نے کہا کہہ رہے تھے تمہیں یارو مبارک ہو عمر ہم بھی ہو جائے تمہیں یارو مبارک ہو تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا خدا سے میں نے مانگا تھا خدا سے کرونا شک نگاہوں پر وہ آیا ہے نہ جانے کو وہ آیا ہے نہ جانے کو خدا کا انتخاب یارو مبارک ہو عمر خطاب آیا آگیا چلا کلمہ پڑھ لیا گل بات ہوئی حضور سینے دایا مچھا تمہیں افضال پچھایا نکاح دانی ایک منٹ اندر ہی سونا کے باہر بھی سونا جب عمر کے سینے میں ایمان نے گراش کیا کلمہ دا پڑا سارے ہوئے
پڑھدا پڑھدا کوئی عمر نے بچو پڑھیا ہے جڑا اتو پڑھے انہوں منافق کہہ دے جڑا بچو پڑھے انہوں عاشق کہہ کلمہ پڑھیا تے پڑھایا سرکار نے پورے ایمان پورے قرآن پورے نبوت ایک منٹ دے سونا چمک گیا ولایت نہ بھر گیا اکھاں بھر گیا ہاتھ نور نال بھر گئے چہرہ بھر گیا ایک ساتھ میں عمر سے عمر ہو گیا کیا بات ہے کہنے لگا حضور اجازت تو بات کرو سبحان اللہ اسا سوچ دے ہیں سوچا گے پھر گل کرا گے اگے چلو پھر کل میں سال لگا دینا ہے کل سونی الٹیاں کرنی عمر کہنا حضور اسا سچے نہیں سبحان اللہ میری گل تے خوش نہ ہونا کہ عمر دی ہوے تو چپ نہ رہنا سبحان اللہ زبان کو مبارک رکھے جو میرے آقا کی یارو کبھی ہوتی ہے سبحان اللہ اس زبان کو کر دیو جڑا نبی دے کر کے تو کتے دے کو پاؤ جڑا نبی دے صحابہ دے بھوکے آدھے نبی دے بھوکے اوتے کولے تو کتا چنگا اللہ اکبر عمر کہنے نے لگ پالا سا سچے نہیں سبحان اللہ سچے سارا قرآن سچا نہیں سچا سارا اسلام حق دے نہیں حق دے ہے آیا مجھے پھر چھوپ کے سبحان اللہ پھر چھوپ کے تو ہے سچے چھوپ کے کیوں عبادت کریے چھوپ کے کیوں اللہ کریے اسا سچے پھر عمر آ گیا نبی پالا زور دی نماز کہ عمر تو کعبے وچ نہ پڑھواوے تے پھر عمر نہ کہنا سبحان اللہ نبی پالا تو اسا ہے سچے کعبے پڑھا کے زور دی نماز زور تو پہلے کلمہ پڑھیا دیکھ میرے نبی دا پیس سبحان اللہ کہنے کچھ نہیں ہوتا نکاح نال کچھ نہیں ہوتا بیٹھن نال کچھ نہیں ہوتا میرے نبی دی شوبت نے کیویں تو کیویں کر دیا ہے آگے چل ذرا سوچ سن تیرا ایمان تازہ ہوئے تیرے دل میں ٹھنڈک پیدا ہوئے جب سکون آیا ہوئے بولے کہنے لگے حضور اسا جب سچے ہیں آج کعبے میں نماز پڑھا دیکھا گے کیڑا مائی دلال ہوتا ہے دیکھا گے کیڑا عمر نو روکتا ہے آج عمر اگے بھی ہوگا جناب مولا جشن پہ گیا صحابہ نے نعرے تو نعرہ لایا اللہ اکبر ادھر فاروق اعظم عرض کرتے ہیں جس کو شاید نہیں ہوتا میرے اسلام لانے سے یہ چھپ کر کیوں عبادت میرے اسلام لانے سے یہ چھپ کر کیوں عبادت پڑھیں گے آج کعبے میں سبحان اللہ پڑھیں گے آج کعبے میں وہ روکے جس کی طاقت پڑھیں گے آج کعبے میں وہ روکے جس کی طاقت ہو اڑا دوں گا سبحان اللہ شیر سونا حضرت جملہ سونا اڑا دوں گا اڑا دوں گا اڑا دوں گا میں سر اس کا اڑا دوں گا میں سر اس کا جو کفر کا نواب آیا تمہیں یارو عمر ابن عمر دی محبت ہاتھ چوک کے آنسو آ گیا سبحان اللہ تیری عظمت السلام نعرے لگ گئے بلند آواز اللہ کا نام بلند ہو گیا میرے نبی خوش ہو گیا امیر حمزہ خوش ہو گیا میرے نبی پوزا پہ نندے نے سینے پہ نندے نے کہنے نے عمرہ محمد نے دعا مانگی ہے وہ سارے صحابہ مرید صدیق بھی مرید عثمان بھی مرید علی بھی مرید طلحہ بھی مرید عبداللہ بھی مرید ابن مسعود
مرید ابو ہریرہ میں مرید 1,43,000 صحابہ مرید عمر مرید بھی تے مراد بھی سارے انبیاء تے کلمہ پڑھیا عمر او جوان ہے جنہوں رب من کے لیتا ہے آگے عمر میرے آقا نے جناب والا سینے لایا مبارک دیتی کے صحابہ میں ہر چلہ مچ گئے ہر چہرے تے مسکراہٹ ہے ہر دن کی نور پیا نکل جائے جب اتنے میرا مصطفیٰ زمین تے خوش ہویا عرشان تے رب خوش ہویا عرشان تے مولا خوش ہویا پروردگار نے ان قرآن لایا اور فرمایا یا ایوہ النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین کافی ہے تیرا اللہ کافی نے غلامان مصطفیٰ کہ ہماری سارے کافرن ان کافی ہو جائے گا اللہ پاک نے فرمایا پیاریا قرآن آ گیا ہی کسی غلامان نو بیک دے پے ہو عمر نو بیک دے پے ہو ذرا اتر دے دیکھو اسمان نے پاسے دیکھو عرش تک دیکھو تو سرکار اتر کیا پہلے آسمان تو گھن کے جناب والا عرش تک تمام فرشتے عمر عمر بولتے پیسے مبارک ایک دوسرے کو مبارک عمر آ گیا عمر آ گیا پھر عمر پر میرے نبی نے اور رنگ چڑھایا سناوا سبحان اللہ بڑا عرصہ ہو گیا یا تم تیاری کر دے بڑا چہر ہو گیا لیکن تسی ویسے ہو جی میں آئی سی ہوئے گئے ہو کدی بولے نہیں محبت اظہار نہیں کیتا حضور نو منہ جو بکھاواں گے عمر کے سامنے کھڑا گے تے سکھاں گے تو عمر کا نعرہ لاواں گے سبحان اللہ نہیں کوئی نہیں آج بیوی نال پکا وعدہ کر کے آؤ مولی صاحب جتنا قرآن سنا میں حسیت بول دے آج قسم توڑو آکھو سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر کبیرہ میرے آقا نے پھر رنگ چڑھایا عمر دے اور رنگ چڑھایا عمر دے اور رنگ چڑھایا عمر نے اور قرآن سکھایا عمر نے اور تربیت دی عمر دے پھر گلی گلی عمر بن گیا عمر پھر ایک دن جبریل آیا سناما حدیث سبحان اللہ جبریل آ گیا نوریاں دا سردار سب نورن علا نور بادشاہ دے سامنے بیٹھے مصطفیٰ دے سامنے بیٹھے ہیں گل شل ہوندی ہے پئی گپ شپ پئی لگدی ہے آکے نیوی پا کے نوریاں دا سردار بیٹھ جائے پتہ ہے عزت مصطفیٰ کے نیچے ہے جناب والا میرے آقا نے فرمایا یار جبریل دس ہوئے میرے عمر دی شان کتا دی ہے حضور تے جانتے پہلے حضور ذرا سکون دے پیسی کوئی ہوئے نا کوئی بچے تعریف کرنا ہوئے یار میرا بچہ کتا دا اگر آکے یار وہ بڑا چلتا وہ تے بڑی نیوی پاکی چلتا ہے وہ تے شرم و حیا دا پیکر ہے وہ تے کسی دی دھی بہن کو دیکھتا نہیں وہ کہتا ہے میں کو دیکھے گا میری ماں بہن کو دیکھے گا کوئی کسی کا موبائل نمبر نہیں رکھتا وہ دی گل یا تو مدینے والے نال ہے یا قرآن نال ہے یا اللہ نال ہے سبحان اللہ ہے نہیں جبریل کیا سونیا عمر کلمہ پڑھ کے وہ مقام حاصل کیتا ہے اونے کیا او مرتے جگہ سے پہنچیا ہے فرمایا جنہ عرصہ نوح علیہ السلام اپنی قوم میں تبلیغ کرتے رہ گئے اتنا عرصہ میں تاری صحبت کو بیٹھا رہا تے عمر کی نیکیاں سنانا رہا تے فرمایا اے وقت ختم ہو جائے گا اور عمر دی عظمت و شان ختم نہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا خدا سے دعاؤں کا جواب آیا جو 950 سال تک نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی تھی
1000 سال گزرتے عمر 950 سال نیکیاں لکھتا رہا بیان کرتا رہا زندگی ختم ہو جانی ہے لیکن عمر پھر عمر چھوٹا عمر پھر بڑا عمر پھر عمر پھر عمر بڑا عمر پھر بادشاہ پھر امیر المومنین تھے گالی یاد ہے بڑی پیاری کل مقام ٹائم ہو گیا میرے آقا ایک صحابی ایسی ادھر ایسی بی بی خولا عاشق سورہ کا اترتے امیر المومنین نے 26 لاکھ برابر بھیڑ کا شاہ سوار ہے حاکم وقت ہے شیر اور بکری ایک گھاٹ سے پانی پیتے ہیں پہلے جی جس کی حکومت پانی پر بھی جس کی حکومت جانور بھی جس کی حکومت ہوا پر بھی جس کی حکومت آگ پر بھی جس کی حکومت کل کائنات میں ہے عمر کا کہنا جانور جنگل کے جانور بھی مانتے ہیں بڑا تین بڑے اعظم کی حکومت کرتی ہے 2 سپر پاور توڑ کے رکھیا ہے ایک ایران اسلام کا جھنڈا گاڑیا جی وہ عمر جس کا نام سننے سے کیسا اور کسرا کے ایمانوں میں ہلچل بن جاتی ہے وہ عمر ایک چوک سے گزر رہا ہے تھکے آگے بی بی کھولا میرے آقا نے رشتہ دار بھی ہے صحابی ابھی پریشن ہے آ گئی اور کیا حال ہے عمر ہے امیر المومنین اور کیا حال ہے عمر ہے نیمی پا کے کھڑا وہ چارو حضور کا بڑا آپ کا نوکر اور میں تیرے جان دیا وہ پہلے عمر سی چونگڑے کیا وہ چھوٹا یا عمر میرے قدر ہم نے کہتا رہا پھر عمر تو عمر کا مطلب چڑیا نہیں آتی صحیح میں تیرے بیکھتی رہی پھر تو عمر پڑ گیا میں پھر بیکھیا ہوں کھان دے بازار میں تو کشتیاں لڑتا سی پہلوان پڑ گیا پھر میں بیکھیا تیروں تو پھر بہادر پڑ گیا پھر میں تیروں بیکھیا پھر بادشاہ پڑ گیا اے عمر پھر میں بیکھیا تو امیر المومنین پڑ گیا چاروں کہنے میں سوچی گیا کہ دے نام کر دی کفر جنہ کو کم جائے جیدے شیخ اور شیطان ڈرتا ہے کی میں گناہ بھی کرتی ہے پتہ نہیں بھائی کون ہے آگے تمہارا کیا عمر ہے امیر المومنین تے پڑ گئے ذرا ڈریا بھی کر کچھ تلے بیک کے چلیا کر وہ غلام ہو رہا بی بی خیر دیکھ کے دنال کر بھی کرتی بتائے دنو بولے لگے تے عمر نے میں ہاتھ رکھے اوہ چپ کری ہوئے کیوں حضور فرمایا ایک یہ اللہ تے اللہ عرش دے پاس ہوتا ہے جیدیاں گلیاں قسمانہ دے پار اللہ سنتا ہے ہوتی گلیاں عمر چوکچ کیوں نہیں سنے گا سنے گا جی میں کہنی کہہ دے وہ کی میں کیا ہے ایک بچے چھوٹے تھے ایدابیاں ایک دن آنکھ بیٹھیا اپنی بیوی خولا نو تم ایمیں جی میں میری ماں تیری کمر ایمیں انت کا ظہر امی تیری کمر ایمیں جی میں میری ماں کہتے نے رشتہ ختم ہو جانا ہے تو جناب والا وہ آگے حضور کرو وہ صحیح نکے بچے تے میاں میرا رس گیا اور میں گزارا کی نہیں کرا عزت علی عورتت کہنے کوئی بندہ کہ کچھا جاؤں حضور نے پاس کرتا کہ حضور کوئی حکم حالی نہیں آیا سے حضور انتظار پہ کرتا او محمدہ بولنا کیوں نہیں اچھا بول رہے سبحان اللہ وہ ٹھیکا رکھے او محمد
کتنے جاواں میرے بچے نے بھوکے نے میں کتنے جاواں تیرا بوا کھڑکاواں علی بیٹھیے تو قرآن آ گیا قد سمع اللہ قول التی تجادلک اللہ سبحان اللہ یہ آیت اتر آئی جس میں تھی کہ اللہ نے اس کی بات سنی جو اپنے نبی سے جھگڑ رہی تھی وَتَشْتَقِي إِلَى اللَّهِ اپنی شکایت بھی کر دیئے جیدی کل محمد بھی سنے ارسل پار رب بھی سنے ایلی عمر اتنا روکری کرتے غلامی اتنا بادشاہ بی بی جانی ہے بھئی تیل ہاتھ میں ٹھوکر لگی تیل ڈول گیا مٹی پی گئی بیک کے دونی گئی ہوئے اگے عمر آگے اما خیر تے میرے دورج تے تو کی ضرور آئے وہ جی میں تے باندیا تے ایسی ٹھوکر لگی زمین تیل پی گئی ان میں مال کو پی جواب فرمایا اچھا میرے ہونے ہوئے مٹی زمین تیرا تیل بھی گئی ہے عمر نے مارے دو جڑے فرمایا سن وہ مٹی جلدی کر زمین جلدی کر جڑا تیل دا پیتا ہی واپس کر کوئی حاکم دے دکھاؤ کوئی حاکم دے دکھاؤ ہی دادا جلدی کر پیالہ لے لے فرمایا یاد رکھنا انہا ہی لینا جنہ تیرے ڈگے زیادہ لیا تے پھر عمر دا ایک جناب والا چابک درہ مشہور ہے جناب والا انہا پایا پھر اٹھی تے تیل باقی تلے چلا گیا فرمایا یاد رکھ زمین جے تو ظلم کرے گی میں عمر تیرے اندر ظلم نہیں کردا کہ تو زیادتی کرے گی عمر تیرے کو انصاف لے گا جس دن شہادت ہوئی اس دن شام کو 300 یتیم بچے مدینے کی گلیوں میں رو رہے تھے ہم یتیم ہو گئے ہم یتیم ہو گئے ہم یتیم ہو گئے اور کئیوں نے کہا تمہارے تو باپ کب کے فوت ہو گئے ہماری ماں تو کب سے چلی گئی آج یتیم کہنے لگے جدو دی ماں گئی پتہ نہیں چلیا ماں گئی کہ نہ گئی بابا گیا پتہ نہیں چلیا سانو پتہ ہے شام پر روندہ بھی ہے پانی بھر کے لاندہ بھی ہے گود وچ بٹھاندہ بھی ہے روٹی کھلاندہ بھی ہے پیسے عطا فرماندہ بھی ہے 300 بچے روندے پہلے اتھے زمین دے بچے بھی روندے صحابہ بھی روندے زمین بھی روندی عاشق بھی روندے آسمان دے فرشتے بھی روندے پھر میرے آقا نے فرمایا عمر بڑا شان پائے گا ایک دن آئے گا جب عمر اس دنیا تو جاوے گا اسلام روندہ لگے گا الاسلام یبکی علا موتک یا عمر یوم القیامہ فرمایا قیامت تک کوئی روندہ ہے ایک دن کوئی روندہ ہے 2 دن کوئی سچ روندہ ہے 3 دن کوئی شان روندہ ہے عمرہ تو نوکری اسلام سے کر کے جاوے گا قیامت تک اسلام روندہ رہے گا اور میرے ناظروں گلی گلی نگر نگر عمر تو پتہ ہے عمر جتے آوے نا کہ شیطان پڑھ جاتا ہے جی عاشق بولتا ہے گلی گلی نگر نگر عمر یہ فرشتے گواہی پہ دے دیں لکھ دے پہنے گلی گلی نگر نگر